بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے وینزویلا کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں اور اس کے صدر نیکولس اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ صدر اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے ملک سے باہر منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ اعلان دوستو امریکہ اور وینزویلا کے تعلقات میں ایک غیر معمولی پیش رفت کے طور پر سامنے آیا ہے۔ وینزویلا کے نائب صدر ڈیلسی نے سرکاری ٹی وی پر نشر کی گئی ایک آڈیو میں کہا ہے کہ حکومت کو صدر نیکولس اور ان کی اہلیہ کے موجودہ ٹھکانے کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہیں۔ وینزویلا کے نائب صدر کا کہنا تھا کہ ہم صدر نیکولس اور خاتون اول کی زندگی کے فوری ثبوت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وینزویلا کے وزیر دفاع نے بھی امریکہ پر رہائشی علاقوں کو نشانہ بنانے کا الزام دوستو عائد کیا ہے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ حملہ آور امریکی افواج نے ہماری سرزمین کی بے حرمتی کی ہے اور یہاں تک کہ جنگی ہیلی کاپٹروں سے داغے گئے میزائلوں اور راکٹوں کے ذریعے رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ وینزویلا کے صدر نیکولس کو گرفتار کرنے سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ وینزویلا میں امریکی صدر نے حملوں کا حکم دیا تھا اور وینزویلا کے دارالحکومت کراکس میں کم از کم 7 دھماکے سنے گئے تھے۔ امریکی عہدیداروں نے بھی بتایا تھا کہ امریکہ وینزویلا کے خلاف فوجی حملے کر رہا ہے۔ وینزویلا کی حکومت نے بھی تصدیق کی تھی کہ حملے کراکس وغیرہ میں ریاستوں میں ہوئے ہیں۔ ان امریکی حملوں کا مقصد وینزویلا کے تیل اور معدنیات پر قبضہ کرنا ہے۔ وینزویلا حکومت نے حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ ہمارے وسائل حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا، ہم امریکہ کی فوجی جارحیت کو مسترد کرتے ہیں۔ وینزویلا کی حکومت نے حملوں کے بعد ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ روسی میڈیا نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حملوں میں وینزویلا کے دفاعی ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا نے کہا ہے کہ عمران خان جیل میں بہت بے چینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلے 2.5 سال سے جیل کاٹنے والے کے لیے بے چین ہونا غیر معمولی بات نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کو جیل میں محل جیسی سہولیات حاصل نہیں مگر انہیں باہر کی خبروں تک رسائی حاصل ہے۔ عمران خان کو 2 اخبار ملے ہوئے ہیں، ان کے کمرے میں LED بھی لگی ہوئی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کا کہنا تھا کہ عمران خان کو رہنے کے لیے 6 چکیاں ملی ہوئی ہیں جن میں سے 5 ان کے اپنے استعمال میں ہیں۔ انجینئر صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان جب غصے میں آتے ہیں تو بہت اونچی آواز اور مسلسل بولتے رہتے ہیں جس سے ان کی بے چینی کا پتہ چلتا ہے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ BCCI نے کہا ہے کہ انڈین پریمیئر لیگ یعنی IPL کی ٹیم کو کولکتہ نائٹ رائڈرز کو بنگلہ دیش کے فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو ریلیز یعنی باہر نکالنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ دونوں ممالک کے درمیان دوستوں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ اس کے بعد سامنے آیا جب بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما سنگیت سوم نے بالی ووڈ سٹار شاہ رخ خان پر اپنی فرنچائز میں مستفیض الرحمان کو شامل کرنے پر تنقید کی اور انہیں غدار قرار دیا تھا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے فرنچائز کولکتہ نائٹ رائڈر کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے کھلاڑی مستفیض الرحمان کو ٹیم سے باہر کر دیں۔ گزشتہ ماہ ہونے والی نیلامی میں کولکتہ نائٹ رائڈرز نے انہیں 92 ملین بھارتی روپے تقریباً $10,20,000 میں خریدا تھا، جس کے ساتھ وہ IPL کی تاریخ کے سب سے مہنگے بنگلہ دیشی کھلاڑی بن گئے تھے۔ دوستو مجھے یہ سب ڈرامہ لگ رہا ہے، جان بوجھ کر اس پہ زیادہ پیسے لگائیں کیونکہ انہوں کا ارادہ پہلے ہی اس کو نکالنے کا تھا۔ انڈیا کی تعصب پسندی کو کون نہیں جانتا۔ انہوں نے جان بوجھ کر اس کے زیادہ پیسے لگائیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے اس کو پیسے نہیں دینے۔ یہ پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہم ایسا کریں گے اور بعد میں اس کو باہر نکال دیں گے، یہ بچہ بھی جانتا ہے۔
بی جے پی کے سنگیر سوم نے کہا تھا کہ جس طرح بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر مظالم ہو رہے ہیں، خواتین اور بچیوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے اور وہاں بھارت مخالف نعرے لگائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود شاہ رخ خان جیسے لوگ جنہیں انہوں نے غدار کہا، ایسے ملک کے کھلاڑیوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں جو بھارت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ایران میں مہنگائی، کرنسی بحران اور معاشی مشکلات کے خلاف دوستوں شروع ہونے والے احتجاجی مظاہرے چھٹے روز بھی جاری ہیں اور حالات کافی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ یہ مظاہرے دارالحکومت تہران سمیت کئی شہروں میں جاری ہیں۔ مظاہروں کے دوران سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں، جس میں اب تک کئی افراد مارے جا چکے ہیں۔ کئی شہروں میں اسکول، یونیورسٹیاں اور سرکاری دفاتر بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ احتجاج ایرانی ریال کی تاریخی گراوٹ، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور اقتصادی مشکلات کے خلاف شروع ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور ہندوستان کی ہندوتوا شناخت پر وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ دوستوں کھلی چارج شیٹ ہے، جبکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اقلیت بھی بدترین صورتحال کا شکار ہے اور ہندوستان کا مشن ہندوتوا عالمی سطح پر باعث شرمندگی ہے۔ عالمی میگزین وال سٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ مودی حکومت صرف ہندو اکثریت کی ترجمان ہے۔ بی جے پی حکومت اقلیتوں سے مذہبی اور نسلی امتیاز برت رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے دور میں بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد میں خطرناک اضافہ ہوا۔ 2014 کے بعد مودی کے ہندوستان میں مسلمان رہائش، ملازمت، تعلیم اور ووٹ کے حق تک امتیاز کا شکار ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کا سیکولر دعویٰ بے نقاب ہو چکا ہے۔ صرف 2.3% آبادی ہونے کے باوجود عیسائی بھی ہندوتوا تشدد کی زد میں ہیں۔ 2025 میں 706 اینٹی کرسچن واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ گرجا گھروں پر حملے کیے گئے، عبادات پر تشدد، کرسمس کی علامتوں کو توڑ پھوڑ کی گئی ہے، مگر مودی دانستہ خاموش رہا۔ مودی کا چرچ جانا مگر حملوں کی مذمت نہ کرنا شدت پسند ہندو عناصر کے لیے واضح سرکاری اشارہ ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مودی کا بھارت فل کلاس جمہوریت نہیں، فل کلاس اکثریتی ریاست بن چکا۔ یوگی کی حکومت نے کرسمس کے دن اسکول کھلے رکھنے کے بھی احکامات دیے۔ دا وال سٹریٹ جرنل کا کہنا تھا کہ اتر پردیش میں گرجا گھروں کے باہر ہجوم، عیسائی مشینریوں کو موت کے نعرے، مدھیہ پردیش میں بی جے پی رہنما کا چرچ پر دھاوا، نابینا خاتون پر تشدد، چھتیس گڑھ میں شاپنگ مال پر کرسمس سجاوٹ توڑ دی گئی اور مورتیاں مسمار کر دی گئیں۔ بھارت میں مذہبی تشدد پر ریاستی خاموشی انتہا پسندوں کو کھلی چھوٹ کا اشارہ ہے۔ مودی نے ملک بھر میں عیسائیوں پر حملوں کی کوئی مذمت نہیں کی، جبکہ پاکستان میں دوستوں بشپ سرفراز پیٹر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کرسمس پر پوری قوم مسیحی بھائیوں کی خوشیوں میں شریک ہوئی۔ نام نہاد شائننگ بھارت میں جعلی ڈگریوں اور رشوت کے ذریعے دوست کو امریکی H1B ویزوں کی فروخت کا مکروہ دھندا سامنے آ گیا، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ بھارت دنیا بھر میں تخریب کاری، انسانی جرائم، دھوکہ دہی اور غیر قانونی مالی سرگرمیوں کی اماجگاہ بن چکا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی قونصل خانوں میں جعلی ڈگریوں کے حامل نوجوانوں کو امریکہ H1B ویزے دینے کے ہوشربا انکشافات سامنے آئے ہیں، جبکہ مودی سرکار کی بدترین سرکار میں امریکہ میں ملازمتوں کے نام پر جعلی ڈگریوں کا منظم مافیا پورے بھارت میں سرگرم ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کیرالہ پولیس نے مختلف مقامات سے 100 کروڑ روپے کا مکروہ دھندا کرنے والے متعدد افراد کو گرفتار کیا ہے۔ کیرالہ سے پکڑا گیا منظم نیٹ ورک پورے بھارت میں 10 لاکھ سے زائد افراد کو جعلی ڈگریاں فراہم کر چکا ہے۔ جعل سازی کا یہ منظم گروہ اندرون اور بیرون ملک ملازمتوں کے لیے بھی لوگوں کو جعلی ڈگریاں فراہم کر رہا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ منظم گروہ میڈیکل اور انجینئرنگ کے شعبے میں متعلق 100 سے زائد جعلی ڈگریاں فراہم کر چکا ہے۔ امریکی سینٹر فار امیگریشن اسٹڈیز یعنی CIS کی ڈائریکٹر نے بھارت میں ویزا جاری کرنے کے عمل کو بڑا فراڈ قرار دے دیا اور کہا کہ امریکہ بھجوانے کے لیے بھارت میں 36,000 سے زائد جعلی ڈگریاں فروخت کی گئیں۔
امریکی ڈائریکٹر کا مزید کہنا تھا کہ جعلی ویزے کے اس سارے عمل کو بھارتی سیاستدانوں کی پشت پناہی اور سہولت کاری حاصل ہے۔ امریکی ڈائریکٹر CIS کا کہنا تھا کہ بھارت میں جعلی ڈگریاں، جعلی بینک سٹیٹمنٹس اور جعلی شادی یا پیدائش کے سرٹیفکیٹس فروخت کیے جاتے ہیں۔ بھارتی شہری فقط ڈگری رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر حقیقت میں انہیں ڈگری سے متعلق کوئی علم نہیں ہوتا۔ دوستو، مجھے تو یوں بھی لگتا ہے کہ انڈین فضائیہ کے پائلٹ بھی جعلی ڈگری ہی رکھتے ہوں گے۔ یقیناً ان کی پروگرس آپ کے سامنے ہے اور ان کے ہاتھوں میں اتنے مہنگے رافیل جیسے طیارے سونپ رکھے ہیں جیسے بندر کے ہاتھ میں ماچس۔ حملہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو تو طیارے چلانے ہی نہیں آتے۔ اب امریکی سینٹر آف امیگریشن آف سٹڈیز کے انکشافات سے دوستو واضح ہو چکا ہے کہ بھارتی H-1B ویزا نظام ان کا مکمل طور پر جھوٹ اور دھوکہ دہی پر مشتمل ہے۔ بھارت اور اس کی نااہل سرکار کا مصنوعی شائننگ انڈیا کا نام نہاد پروپیگنڈا عالمی سطح پر بے نقاب ہو چکا ہے۔ 2025 افغان خواتین کے لیے ایک انتہائی تاریک اور دردناک سال ثابت ہوا ہے، جہاں افغان طالبان رجیم کے تحت انہیں بنیادی حقوق اور باوقار زندگی سے محروم کر دیا گیا۔ افغان میڈیا نے اپنی رپورٹ میں افغانستان میں خواتین کے خلاف جاری ظلم و جبر، سخت پابندیوں اور شدید نفسیاتی دباؤ کو بے نقاب کیا ہے، جس کے مطابق خواتین کی تعلیم، ملازمت اور عوامی زندگی میں شمولیت پر عائد پابندیاں بدستور برقرار ہیں۔ افغانی میڈیا کا کہنا ہے کہ کابل اور دیگر صوبوں میں خواتین کو برقع پہننے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی پر متعدد خواتین کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اسی طرح افغان یونیورسٹیوں سے خواتین اساتذہ اور ملازمین کو نکالا جا رہا ہے، جن میں ہرات یونیورسٹی سے 81 خواتین ملازمین کو برطرف کیے جانے کا بھی انکشاف سامنے آیا۔ افغان میگزین ہشت صبح نے بھی کہا ہے کہ افغان خواتین نے سال 2025 کو اپنی زندگی کا بدترین اور سب سے زیادہ مایوس کن سال قرار دیا۔ خواتین کا کہنا ہے کہ طالبان کی پابندیوں کے باعث کئی ادارے انہیں ملازمت دینے سے بھی گریز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ زرین نظامانی کے کالم کا ہر طرف آج کل چرچا ہے۔ زرین کے کالم میں نوجوان نسل کی بیداری اور ریاست کے فرسودہ طریقوں پر جو تنقید کی گئی ہے وہ دراصل معاشرے کی تلخ حقیقت ہے۔ کالم کو ہٹانا اس بات کا ثبوت ہے کہ حلقے اب مکالمے اور تنقید کو برداشت کرنے کی سخت کھو چکے ہیں۔ دوستو یہ بات میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ جیسا کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ کالم اسٹیبلشمنٹ نے ہٹا دیا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے اس کالم کو ڈیلیٹ کروا دیا تھا، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ یہ کالم ہمارے ایک مشہور مقامی نیوز اخبار میں چھپا تھا اور اس کو سب سے پہلا ڈاکٹر شہباز گل نے اٹھایا تھا۔ ڈاکٹر شہباز گل نے اس کالم کو جیسے ہی دوستو وائرل کیا تو دوسرے دن ہی اخبار نے اس کالم کو خود ڈیلیٹ کر دیا، صرف اس لیے کہ یہ کالم کہیں بڑوں تک نہ پہنچ جائے۔ کالم کو اس طرح ڈیلیٹ کرنے پر بھی ان لوگوں نے پھر دوبارہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اس کالم کو تو اسٹیبلشمنٹ نے ہٹا دیا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ کالم وائرل ہونے کے بعد ہٹایا گیا اور یہ صرف اخبار کے ڈر کی وجہ سے ہٹایا گیا۔ اخبار والوں نے اسے خود ہٹایا تھا، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے۔ اگر ڈاکٹر شہباز گل اسے وائرل نہ کرتے، اپنے ویلاگ میں اس کا چرچا نہ کرتے، تو شاید یہ کالم اب بھی اخبار میں پڑا رہتا۔ اس کالم کو ہٹانے کا اگر کوئی قصوروار ہے تو دوستو وہ اخبار یعنی خود نیوز پیپر ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، اس نے بھی ڈر کی وجہ سے اپنے اخبار میں اس کالم کو ہٹا دیا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ آرمی کے پاس کیا اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے کالم پڑھتا پھرے۔ یہ ایک بالکل ہی معمولی کالم تھا۔ حالانکہ دوستو زرین نظامانی ایک انٹیلیجنٹ لڑکا ہے، اس کا خود کہنا ہے کہ میرا اصل میں پیغام یہ تھا کہ ہر چیز پر سوال اٹھائیں کیونکہ سوال اٹھانا آپ کا حق ہے، لیکن اس کالم کو ڈاکٹر شہباز گل نے کیا سے کیا بنا دیا۔ اس لڑکے کے کہنے کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن اس کا مقصد کچھ نہ کچھ اور ہی بنا دیا گیا۔
جبکہ اس لڑکے کی مدر یعنی فضیلہ قاضی نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ میرے بیٹے کے کالم کو ان لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر کیا سے کیا بنا دیا۔ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہمارا تعلق صرف ہمارے اداروں سے ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔